ارسطو، ایک ایسا نام جو 2500 سال بعد بھی فلسفہ، سائنس، سیاست، غرض علم کے ہر گوشے میں گونجتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کے وسیع کام سے لیا گیا ہے۔ اخلاقیات پر ان کے خیالات ہیں، حقیقت کو سمجھنے کی ان کی کوششیں، قائل کرنے کے فن پر تحریریں، اور یہاں تک کہ حیاتیات پر ان کی تحقیق بھی شامل ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد صرف ان نظریات کا یوں سمجھے خلاصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان میں جو گہری بصیرتیں ہیں نا، ان کو نکالنا ہے۔ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں بھی ارسطو کے خیالات، خاص طور پر ان کا وہ جو ہر چیز میں مقصد یا غایت یعنی ٹیلوس تلاش کرنے پر زور ہے، وہ ہمارے لیے کیوں اور کیسے اہم ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جائزہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جو بنیادی افکار ہیں ان کی تہہ تک جانے کی ایک کوشش ہوگی۔ بہت خوب، تو آئیے ارسطو کی فکر کی اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، شروعات ان کی اخلاقیات سے کرتے ہیں۔ ان کا وہ نظریہ اعتدال یعنی ڈاکٹرن آف دا مین، وہ تو بہت مشہور ہے۔ کیا یہ بس وہی بات ہے کہ میانہ روی بہترین راستہ ہے؟ مطلب اتنی سادہ سی بات ہے؟ دیکھیں، لگتی سادہ ہے لیکن اس میں گہرائی کافی ہے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ ہر اخلاقی خوبی، ہر فضیلت جو ہے وہ دراصل دو انتہاؤں کے درمیان ایک صحیح مقام ہے۔ ایک طرف زیادتی ہے، دوسری طرف کمی۔ مثلا بہادری کو ہی لے لیں، ایک انتہا تو ہوئی بے تکی بہادری یا جسے کہیں بے باکی، ریکلیسنس، اور دوسری انتہا ہے بزدلی، کاورڈس۔ اصل بہادری جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ لیکن یہ بیچ کیسے طے ہوگا؟ کیا یہ ہر کسی کے لیے ہر حالت میں ایک ہی جیسا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا 5 اور 15 کا بیچ 10 ہوتا ہے، کیا یہ ویسا ہے؟ ہاں، یہی تو کیا کہتے ہیں دلچسپ نکتہ ہے۔ ارسطو کے نزدیک یہ کوئی ریاضیاتی اوسط نہیں ہے۔ اچھا؟ جی نہیں، یہ سنہری وسط جو ہے، گولڈن مین، یہ شخص اور حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ جو چیز ایک سپاہی کے لیے بہادری ہو سکتی ہے، وہ شاید ایک عام شہری کے لیے بے باکی سمجھی جائے۔ صحیح۔ یا فیاضی کو دیکھیں، ایک ارب پتی اگر 1000 روپے دے تو شاید وہ کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 روپے دینا وہ بہت بڑی فیاضی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وسط ایک لچکدار اصول ہے جو عقل اور تجربے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے، کوئی طے شدہ نکتہ نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی صرف اصول جان لینا کافی نہیں، اسے عملی زندگی میں لانے کے لیے حکمت اور سمجھ بوجھ وہ چاہیے۔ اچھا، کیا یہ اصول صرف ذاتی اخلاق تک ہی محدود ہے؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے کاروباری دنیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل، کاروباری اخلاقیات یعنی بزنس ایتھکس میں ارسطو کا نظریہ اعتدال آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ دیکھیں، کمپنیاں اکثر ایک طرف منافع کمانے کی زیادتی اور دوسری طرف سماجی ذمہ داری سے غفلت جو کہ کمی ہے، اس کے درمیان توازن تلاش کرتی ہیں۔ ایمانداری، دیانتداری، انصاف، یہ وہ فضائل ہیں جن پر ارسطو زور دیتے ہیں اور جو ایک کاروبار کو وقتی فائدے کے بجائے طویل مدتی کامیابی اور معاشرے کی بھلائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہی اصول آپ دیکھیں تو ماحولیاتی اخلاقیات میں یا صحت کے شعبے میں بھی لاگو ہوتے ہیں کہ بھئی انسان کی ضروریات اور فطرت کے تحفظ میں توازن کیسے ہو۔ جی۔ مریض کی خود مختاری اور ڈاکٹر کی ذمہ داری میں صحیح راستہ کون سا ہے، یہ سب اسی اعتدال کی تلاش ہے۔ یعنی یہ اعتدال کا تصور صرف ذاتی نیکی کا پیمانہ نہیں، بلکہ ایک وسیع سماجی اور عملی اصول بھی ہے۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، جس طرح ارسطو نے اخلاقیات میں توازن اور صحیح مقام تلاش کرنے کی کوشش کی، کیا اسی طرح کا کوئی منظم طریقہ انہوں نے حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی بنایا تھا؟ وہ جو 4 علتوں یعنی 4 کازز کا ذکر آتا ہے ذرائع میں۔ جی ہاں، بالکل۔ جس طرح وہ اخلاقیات میں سطحیت سے گہرائی میں گئے، اسی طرح وہ کائنات اور اس کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک جامع فریم ورک چاہتے تھے، اور یہیں پر ان کی 4 علتوں کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ دراصل کسی بھی چیز کو پوری طرح سمجھنے کے لیے 4 سوالات ہیں۔ 4 سوالات؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ چیز کس شے سے بنی ہے، یہ ہے مادی علت، میٹیریل کاز۔ جیسے مثال کے طور پر میز کی لکڑی، ٹھیک، اس کی شکل کیا ہے، اس کا ڈیزائن، اس کی ساخت کیا ہے۔ یہ ہے سوری علت، فارمل کاز، جیسے میز کا نقشہ یا اس کا آئیڈیا ذہن میں، اسے بنایا کس نے،
وہ کون سی قوت ہے جس نے اسے یہ شکل دی؟ یہ ہے فاعلی علت، efficient cause، جیسے بڑھئی جس نے میز بنائی۔ صحیح۔ اور چوتھا، اور یہ ارسطو کے نزدیک سب سے اہم تھا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے غائی علت، فائنل کاز، یا جسے وہ ٹیلوس کہتے تھے۔ جیسے میز کا مقصد اس پر لکھنا، پڑھنا یا کھانا رکھنا ہے، ٹیلوس یعنی مقصد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ارسطو کے خیال میں کسی چیز کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے اس کا مقصد جاننا سب سے ضروری ہے۔ یہ آج کی سائنس سے تھوڑا مختلف نہیں لگتا؟ آج کل تو ہم زیادہ تر کیسے پر زور دیتے ہیں، کیوں یا کس لیے پر اتنا نہیں۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ بالکل، آج کی سائنس زیادہ تر مادی اور فائلی علتوں پر توجہ دیتی ہے، چیزیں کس سے بنی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ ارسطو کے لیے ٹیلوس یا مقصد کو سمجھنا وہ علم کی تکمیل تھی۔ ان کے خیال میں ہر چیز کا، چاہے وہ فطری ہو یا مصنوعی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کو جان کر ہم اس کی اصل حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ یہ نظریہ، جسے ہائلیومورفزم بھی کہتے ہیں، کہ ہر شے مادہ یعنی میٹر اور صورت یا مقصد یعنی فارم، ٹیلوس کا امتزاج ہے، یہ ان کی پوری فکر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صرف مشاہدے یعنی امپیریسزم پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ عقل، ریزن کو بھی اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے، جو مشاہدے سے ملی معلومات کو منظم کرے اور ان کے کیوں کو سمجھے۔ یہ ٹیلوس کا تصور واقعی دلچسپ ہے۔ اگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو کیا ہماری گفتگو کا، ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں دوسروں کو قائل کرنے کی، ان کا بھی کوئی ٹیلوس ہوتا ہے؟ ذرائع میں ارسطو کے فن بلاغت یعنی ریٹورک پر بھی کافی مواد ہے۔ بالکل، ارسطو کے نزدیک انسان صرف ایک حیوان ناطق یعنی ریشنل اینیمل ہی نہیں، بلکہ ایک بلاغی حیوان یعنی ریٹوریکل اینیمل بھی ہے۔ ہم زبان استعمال کرتے ہیں، اور زبان کا ایک بنیادی مقصد ہی دوسروں پر اثر انداز ہونا، انہیں قائل کرنا یا کم از کم اپنی بات سمجھانا ہے۔ ارسطو نے بلاغت کو محض لفاظی یا خوشامد نہیں سمجھا، جیسا کہ ان کے استاد افلاطون کا خیال تھا، بلکہ اسے سچائی تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک فلسفہ اور جدلیات یعنی ڈائلیکٹک سچائی دریافت کرتے ہیں، جبکہ بلاغت یعنی ریٹورک اس سچائی کو دوسروں تک مؤثر انداز میں پہنچاتی ہے۔ تو یہ صرف تقریر کرنا نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ فن یا علم ہے۔ اچھا، قائل کرنے کے لیے انہوں نے کون سے گر بتائے؟ وہ جو ذرائع میں لوگوس، ایتھوس اور پیتھوس کا ذکر ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں وہ ایک اینتھیمم کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک قسم کی چھوٹی روزمرہ کی دلیل ہوتی ہے، جس میں ایک آدھ بات اکثر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سننے والا خود سمجھ جاتا ہے۔ مثالیں دینا بھی لوگوس کا حصہ ہے۔ اچھا۔ پھر ہے ایتھوس، یہ ہے مقرر کے کردار کی اپیل۔ کیا بولنے والا قابل اعتبار لگتا ہے؟ کیا وہ سمجھدار، نیک نیت اور سامعین کا بھلا چاہنے والا معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہی نہیں، تو وہ آپ کی کتنی ہی منطقی بات کیوں نہ ہو، نہیں سنیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور تیسرا ہے پیتھوس، یعنی سامعین کے جذبات کو اپیل کرنا۔ خوشی، غم، غصہ، ہمدردی، یہ جذبات لوگوں کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک ایک اچھا مقرر جانتا ہے کہ کب اور کیسے سامعین کے جذبات کو مناسب طریقے سے متاثر کرنا ہے۔ یہ تو آج کل کی مارکیٹنگ میں، سیاست میں، یہاں تک کہ روزمرہ کی گفتگو میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ لوگ اکثر منطق سے زیادہ مقرر کی شخصیت یا پھر جذباتی اپیل سے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ارسطو صرف ان اپیلوں پر ہی زور دیتے ہیں یا بلاغت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں؟ نہیں، وہ بلاغت کو ایک مکمل عمل کے طور پر دیکھتے تھے، جس کے 5 حصے یا اصول ہیں، کیننز جنہیں کہتے ہیں۔ مختصراً بتاؤں تو ایجاد، انوینشن یعنی دلائل اور مواد تلاش کرنا، یہیں لوگوس، ایتھوس، پیتھوس کام آتے ہیں۔ ترتیب، آرگنائزیشن، اپنی بات کو منطقی انداز میں پیش کرنا۔ اسلوب، سٹائل، مناسب الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرنا۔ حفظ، میموری، اپنی تقریر کو یاد رکھنا، ظاہر ہے اس زمانے میں لکھائی اتنی عام نہیں تھی۔ ہاں، اچھا۔ ادائیگی، ڈیلیوری، یعنی آواز اور تاثرات کا مؤثر استعمال۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ارسطو کے نزدیک بلاغت کا ٹیلوس یا مقصد صرف قائل کرنا نہیں، بلکہ سامعین کو کسی معاملے میں بہترین ممکنہ فیصلے تک پہنچنے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ واہ، یعنی قائل کرنے کا فن بھی ایک مقصد رکھتا ہے، بہتر فیصلے تک پہنچانا۔
یہ ٹیلوس کا تصور تو واقعی ہر جگہ نظر آ رہا ہے ان کی فکر میں۔ کیا یہ زندگی کے حیاتیاتی عمل پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ارسطو نے حیاتیات یعنی بایولوجی پر بھی بہت کام کیا، جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اور یہ ان کے کام کا ایک نہایت اہم اگرچہ کم مشہور پہلو ہے۔ ارسطو کو بجا طور پر پہلا عظیم ماہر حیاتیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں جانوروں کا مشاہدہ کیا، ان کی درجہ بندی کی اور جانداروں میں ہونے والے جو بنیادی عمل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ زندگی کو بھی ٹیلوس کے نظریے سے ہی دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک جانداروں کا مطالعہ ان کے مقصد اور کام یعنی فنکشن کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، تو انہوں نے جانداروں میں کون سے بنیادی کام یا عمل دریافت کیے تھے؟ حیاتی نظاموں کی نشاندہی کی، مثلاً خوراک کو توانائی میں بدلنا یعنی میٹابولزم، جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنا، حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرنا اور اس پر رد عمل ظاہر کرنا، پھر خصوصیات کا اگلی نسل میں منتقل ہونا، انہیریٹنس، اور جنین کی نشوونما، ایمبریوجینیسس۔ ان سب پر انہوں نے اپنے مشاہدات اور نظریات پیش کیے۔ اور روح یا نفس جسے سول کہتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ اسے جسم سے الگ کوئی چیز سمجھتے تھے؟ نہیں، اور یہی ان کی خاص بات ہے۔ ارسطو کے نزدیک نفس یا سول کوئی پراسرار غیر مادی شے نہیں تھی جو جسم میں کہیں رہتی ہو، بلکہ یہ خود جسم کے کام کرنے کا اصول یا زندگی کی تنظیم تھی۔ یہ جاندار ہونے کی حالت تھی۔ انہوں نے نفس کے 3 درجے بتائے جو دراصل زندگی کے مختلف افعال، فنکشنز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نباتی نفس، ویجیٹیٹو سول، یہ پودوں میں ہوتا ہے، اس کا کام صرف نشو و نما پانا اور نسل بڑھانا ہے۔ صرف اتنا؟ حسی نفس، سینسٹیو سول، یہ جانوروں میں ہوتا ہے، اس میں نباتی نفس والے کاموں کے علاوہ حرکت کرنے اور حواس، چھونا، چکھنا، دیکھنا وغیرہ سے محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ناطق نفس، ریشنل سول، یہ انسانوں میں ہوتا ہے، اس میں پچھلے دونوں درجات کے افعال کے ساتھ ساتھ سوچنے، سمجھنے اور عقل استعمال کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ تو ان کے نزدیک روح جسم کا کام ہے، اس کا ٹیلوس ہے؟ یعنی روح کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ زندگی کے مختلف کاموں کا مجموعہ۔ یہ تو آج کے حیاتیاتی نقطہ نظر سے کافی قریب لگتا ہے، اگرچہ ظاہر تفصیلات مختلف ہوں گی۔ اچھا، انہوں نے وراثت یا جنین بننے کے عمل کو کیسے سمجھا تھا؟ ان کے نظریات آج کی جینیات سے تو بہت مختلف ہیں، لیکن ان کی کوشش دلچسپ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کا نطفہ یعنی سیمن وہ صورت یا فارم فراہم کرتا ہے، اور ماں کا خون یعنی مینسز وہ مادہ یا میٹر۔ نطفہ جو ہے وہ ماں کے خون کو ایک طرح سے پکا کر یا منظم کر کے جنین بناتا ہے، اور اس عمل کو توانائی ایک خاص قسم کی حیاتی روح یا پنیوما سے ملتی ہے جو نطفے میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ماڈل سائنسی طور پر تو درست نہیں، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان پیچیدہ حیاتیاتی سوالات کے جوابات کتنی سنجیدگی سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ زندگی کے آغاز اور تسلسل کے کیوں اور کیسے کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اخلاقیات میں اعتدال سے لے کر حقیقت کی 4 علتوں تک، قائل کرنے کے فن سے لے کر زندگی کے حیاتیاتی نظام تک، ارسطو کا فکری دائرہ واقعی حیران کن حد تک وسیع ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بہت واضح ہوئی کہ ان کی سوچ میں ایک مرکزی دھاگا ٹیلوس یعنی مقصد یا غایت کا تھا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ نیکی کو 2 انتہاؤں کے درمیان ایک بامقصد توازن، ڈاکٹرن آف دا مین میں دیکھتے ہیں۔ کیسے وہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو اس کی 4 علتوں، خاص طور پر اس کی غائی علت یا ٹیلوس سے سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ کیسے وہ مؤثر گفتگو یعنی ریٹورک کا مقصد صرف قائل کرنا نہیں بلکہ بہتر فیصلے تک پہنچانا سمجھتے ہیں۔ جی۔ اور کیسے وہ زندگی اور روح کو بھی جسم کے افعال اور مقاصد، سول ایز فنکشن کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ٹیلوس کی تلاش ان کی فکر میں ہر جگہ، ہر پہلو میں موجود ہے۔ اور یہیں پر شاید آج کے لیے سب سے گہری بات چھپی ہے۔ آج ہم معلومات کے سمندر میں رہ رہے ہیں، ہر طرف سے ڈیٹا، خبریں، دعوے، مشورے آ رہے ہیں۔ کیا ایسے میں ارسطو کا یہ اصرار کہ ہم چیزوں کا، اپنے فیصلوں کا، اپنی باتوں کا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا مقصد یا ٹیلوس سمجھنے کی کوشش کریں،
ہمیں اس سارے شور میں اپنا راستہ تلاش کرنے اور شاید زیادہ بامعنی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے؟ یہ سوال واقعی بہت گہرا اور غور طلب ہے۔ شاید چیزوں کی سطح پر بہنے کے بجائے ان کی گہرائی میں اترنا، ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی وہ لنگر ہے جس کی ہمیں آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ضرورت ہے۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا بہت شکریہ۔